السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تین اہم اپڈیٹس دیتا چلوں کہ ایک تو پاکستان نے دنیا کو اپیل کر دی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے اپیل کر دی ہے کہ دنیا جو ہے طالبان کی مدد کرے اور طالبان کی جو یقین دہانی ہے اس کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ دوسرا اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے مدد مانگ لی ہے کہ امریکن اور نیٹو فورسز جو کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں ان کے انخلاء میں، فوری انخلاء میں پاکستان ہماری مدد کرے۔ پاکستان نے امریکن درخواست منظور کر لی ہے اور آج سے پاکستان جو ہے امریکی فوجیوں اور فورسز کو اور نیٹو کے فورسز کو پاکستان شفٹ کرے گا۔ 5 جو ہیں طیارے آج آئیں گے، کراچی لینڈ کریں گے، جو امریکن فورسز جو ہیں، امریکن اہلکار جو ہیں، نیٹو کے اہلکار، ان کو لے کر آئے گا۔ اس حوالے سے بھی اور تیسرا اپڈیٹ ہے جو دھماکے ہوئے ہیں کابل ایئرپورٹ پر، ان میں جانی نقصان جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ کل میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں میں نے کیونکہ 2 دھماکے جو ہوئے تھے اس میں 13 لوگ رپورٹ ہو رہے تھے کہ 13 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور 1-2 درجن جو ہے کہ قریب 1 درجن سے زائد ہو رہے تھے رپورٹ کے 10-12 جو ہیں زخمی ہوئے ہیں، لیکن بعد میں تیسرا دھماکہ بھی ہوا ہے۔ تو ٹوٹل جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے وہ بڑھ کر 60 تک پہنچ گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ بھی 150 سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ اس میں امریکن نے دعویٰ کیا ہے کہ جو امریکن فورسز کے اہلکار ہیں وہ بھی 12 اہلکار جو ہیں امریکن فورسز کے وہ بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور ظاہر طالبان نے یہ کہا ہے کہ جی کابل ایئرپورٹ کی جو سیکیورٹی تھی وہ امریکن فورسز کے حوالے تھی، ان کے حصار میں تھے۔ تو طالبان طالبان کے کنٹرول میں ابھی ایئرپورٹ نہیں دیا گیا۔ طالبان بھی انتظار کر رہے ہیں 31 اگست کا کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جو کمٹمنٹ وعدہ کیا گیا ہے، معاہدہ جو کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ نکل جائیں۔ اس کے بعد طالبان جو ہے ایئرپورٹ کی جو ہے سیکیورٹی سنبھالیں گے۔ اس وقت طالبان نے یہ کہا ہے کہ ایک تو مذمت کی ہے اس دھماکے کی، لیکن طالبان نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے امریکن کی تھی اور ان کے حصار میں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے ان کے پاس تھی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور بہت سارے ممالک جو ہیں اپنا انخلاء مکمل کر چکے ہیں۔ جرمنی سمیت جو ہے مختلف ممالک وہ اپنا انخلاء مکمل کر چکے ہیں۔ امریکن، برطانیہ اور کچھ ممالک ہیں جن کے ابھی فورسز جو ہیں کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ تو پاکستان سے مدد مانگی گئی ہے اور پاکستان نے ان کی درخواست جو ہے منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد میں تمام ہوٹلز جو ہیں، اسلام آباد کے بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں وہ خالی کرا دیے گئے ہیں اور 21 دن تک ہوٹلوں کی بکنگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے اسلام آباد آنے والے ان پاکستانیوں کے لیے بھی جو سندھ سے، KPK سے، بلوچستان سے، پنجاب کے مختلف اضلاع سے جو اسلام آباد گھومنے کے لیے آتے ہیں، کسی کام سے آتے ہیں، ان کو رہائش جو ہوٹلوں میں کر رہے ہوتے ہیں یا گیسٹ ہاؤسز میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بڑی خبر ہے کہ 21 دن تک اسلام آباد میں ہوٹلوں کی بکنگ نہیں ہوگی۔ اور لوگوں کے یہ بڑی انفارمیشن ہے، لوگوں کے لیے ان کی ہیلپ ہوگی اس انفارمیشن سے۔ تو 21 دن کے لیے خالی تو کرا دیے ہیں، لیکن اسلام آباد میں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ رش ہے، زیادہ ہے، اسی لیے ان کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ جو امریکن اہلکار ہیں، نیٹو کے اہلکار ہیں، ان کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ 5 فلائٹس جو ہیں آج آئیں گی کابل سے، کابل ایئرپورٹ سے نکلیں گی، کراچی لینڈ کریں گی اور کراچی میں ان کو 1 مہینے تک قیام دیا جائے گا۔ وہاں پہ رہائش، کھانا پینا، جتنے بھی جو بھی انتظامات ہیں وہ سندھ حکومت کے ذمے لگائے گئے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے رہائش کا، کھانے پینے کا اور باقی جو معاملات ہیں ان کا انتظام کرے، تمام انتظامات کرے۔ تو کوئی 3 سے 4 ہزار جو ہیں اہلکار بتائے جا رہے ہیں امریکہ کے اور نیٹو ممالک کے
جو پاکستان جو ہے کابل سے اسلام آباد اور کراچی، زیادہ تر کراچی شفٹ کرے گا. 1 مہینے کے بعد پھر ان کو تو ظاہر ویزا ان کو دیا جائے گا اور 1 مہینہ یہ قیام کریں گے. 1 مہینے کے بعد یہ سیکیورٹی معاملات یہ سارے ظاہر پاکستان کے ذمہ ہوں گے. تو اس کے 1 مہینے کے بعد جو ہے ان کو پھر اپنے اپنے ممالک جو ہے وہ واپس لے جائیں گے. تیسری خبر وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ دن جو تقریب کی تھی، تقریب سے خطاب کیا تھا، اس میں دنیا کو انہوں نے کہا ہے، اپیل کی ہے سمجھیں کہ دنیا جو ہے طالبان کی مدد کرے. دنیا طالبان کی جو یقین دہانی ہے جو انہوں نے کرائی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ بھئی ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن نہیں ہوگی اور دنیا کے جو تحفظات ہیں، شکایات ہیں وہ دور کی جائیں گی. یہ یقین دہانی جب کرائی گئی ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ لفظوں پہ، الفاظ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اور عملاً کوئی کام دکھائیں، عملاً ایسا آگے بھی چلے. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، عمران خان صاحب، کہ بھائی جب خلاف ورزی طالبان اگر کرتے ہیں، جب خلاف ورزی کی تب کا تب دیکھا جائے گا. فی الحال تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے تو ان پہ اعتماد تو کیا جائے اور دنیا کو یہ کہا ہے کہ دنیا جو ہے طالبان کی مدد کرے. اسی طرح آرمی چیف کا بھی بڑا پازیٹو، جنرل قمر جاوید باجوہ کا بڑا پازیٹو بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے افغانستان میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو گروپس ہیں، ان کے درمیان تصفیے کے لیے جو ہے تصفیے میں مدد کرنے کے لیے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پاکستان نے پہل ایک سمجھ لیں کر لی ہے. طالبان کی حکومت ابھی باضابطہ طور پر بنی تو نہیں ہے افغانستان میں، ابھی تو عارضی عبوری وزارتیں کچھ لوگوں کو دی گئی ہیں، لیکن ابھی حکومت سازی پر مشاورت چل رہی ہے طالبان کی تمام گروپس کے ساتھ. تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام سیاسی قائدین ہیں جو افغانستان کی قیادت ہے اور جو جنگجو گروپس ہیں مختلف، ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جا رہی ہے تاکہ سب کو ساتھ لے کر ایک جامع حکومت بنائی جائے اور افغانستان میں تاکہ امن قائم کیا جا سکے اور استحکام اور ترقی جو ہے افغانستان کی ہو سکے. تو طالبان تو اپنے مشاورتی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں. ابھی تک حکومت سازی تو ہوئی نہیں ہے باضابطہ طور پر. تو تسلیم کرنے کا معاملہ تو ظاہر ہے تب آئے گا تمام ممالک کی جانب سے. پاکستان پہل کرتا ہے یا چائنا پہل کرتا ہے یا کوئی اور رشیا پہل کرتا ہے، کوئی ایک نے تو کسی نہ کسی ملک نے تو ظاہر پہل کرنی ہوگی طالبان کو تسلیم کرنے میں. لیکن ابھی کیونکہ طالبان کی باضابطہ حکومت نہیں بنی، ابھی طالبان نے صرف ریاست کا نام اناؤنس کیا ہے کہ امارت اسلامی افغانستان، اور کچھ وزارتیں عبوری جو ہیں وزیر تعینات کیے ہیں مختلف اداروں کے جو ناگزیر تھے، جن اداروں کے بغیر نظام چل نہیں رہا تھا، کام چل نہیں رہا تھا. ظاہر معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہوتا ہے، تو عبوری طور پر، عارضی طور پر تو معاملات چلائے جا رہے ہیں. لیکن جب باضابطہ طور پر حکومت قائم ہوگی تو اس کے بعد مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنا تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے. لیکن فی الحال پاکستان نے تسلیم کرنے کی بات تو بعد میں حکومت بننے کے بعد ہوگی، جو بھی تسلیم کرے کوئی اور ملک بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ بڑی پیش رفت ہے کہ پاکستان نے دنیا کو اپیل کر دی ہے کہ دنیا جو ہے طالبان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنا اسٹرکچر، اپنا حکومتی ڈھانچہ جو ہے، حکومتی نظام جو ہے وہ بنا سکیں اور آگے بھی چلا سکیں. تو یہ طالبان کے لیے بڑی ایک پازیٹو جو ہے ایک پیش رفت ہے پاکستان کی طرف سے جو اپیل کی گئی ہے. وزیر اعظم نے اشرف غنی پر بھی عمران خان نے تنقید کی ہے کہ افغان فورسز جو ہیں وہ انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، وہ طالبان کے ساتھ لڑے نہیں، کیونکہ کرپٹ حکومت کے لیے، کرپٹ حکمرانوں کے لیے کوئی نہیں لڑتا. فوج اسی لیے نہیں لڑی کیونکہ اشرف غنی اور ان کی حکومت جو تھی وہ کرپٹ تھی، اور فوج اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں افغانی وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ کرپٹ حکمران ہیں، ان کا کوئی دین ایمان، کوئی نظریہ تو وہ ہے نہیں، یہ ملک کے لیے ملک کو لوٹ رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم لڑ کے کیا کریں. تو اس لیے
جو ہے افغانی فورسز جو ہیں وہ لڑے نہیں ہیں۔ تو وزیر اعظم نے پچھلی جو حکومت تھی اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ تو ویورز، یہ 3 خبریں تھیں۔ دھماکے کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کہ امریکن فورسز کے 12 اہلکار بھی امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ باقی ممالک کے اس میں زیادہ تر رپورٹ نہیں ہوئے۔ افغان شہری جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، جو کیونکہ وہ ظاہر ہے وہاں پہ ہجوم تھا، مختلف جگہوں پر یہ دھماکے کیے گئے ہیں۔ ایک مین گیٹ پر کیا گیا ہے، کوئی ہوٹل کے سامنے کیا گیا ہے، کوئی گیٹ کے ساتھ یا ایئرپورٹ کے سامنے کیا گیا ہے۔ اس طرح مختلف جہاں پہ ہجوم تھا فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسی غیر ملکی پرواز جو افغانستان آ رہی تھی یا جا رہی تھی اس پر بھی جو ہے فائرنگ کی گئی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے داعش نے، کہا جا رہا ہے کہ داعش نے اپنی جو ہے ذمہ داری قبول کر لی ہے ان دھماکوں کی، لیکن ظاہر نقصان امریکہ کا بھی ہوا ہے، نقصان افغانی عوام کا بھی ہوا ہے، لیکن طالبان کیونکہ اس وقت جو کابل ایئرپورٹ ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، سیکیورٹی طالبان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ طالبان بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکن کے کنٹرول میں تھا، وہاں پہ یہ دھماکے ہوئے ہیں، تو یہ امریکن کو ہی اس کا دیکھنا چاہیے اور کنٹرول سنبھالنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے پر کم از کم الزامات نہیں لگائے گئے امریکہ کی جانب سے کوئی طالبان پہ الزام، یا طالبان کی جانب سے امریکہ پہ، نیٹو پہ، یا کسی مطلب یہ اس طرح کی بھی کوئی الزام تراشی بھی نہیں کی گئی ایک دوسرے پر۔ اور داعش نے تو ظاہر تسلیم بھی کر لیا ہے، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ داعش نے تسلیم کر لیا ہے، تو اس کے بعد الزامات کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا۔ تو افغانستان کے حوالے سے باقی مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پنشیر کے جو جنگجو ہیں احمد مسعود، ان کے ساتھ بھی خبریں یہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بنیادی جو اس بات پر تو اتفاق ہو گیا ہے کہ معاہدہ اور مذاکرات کرنا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، جنگ نہ کرنے پر یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ احمد مسعود یعنی پنشیر کے جو جنگجو ہیں ان کے درمیان اور طالبان کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، اور مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ 1-2 ملاقاتیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ 1-2 ملاقاتیں طالبان کے ساتھ احمد مسعود کی ہو چکی ہیں، اور اس میں بنیادی اصول طے کر لیے گئے ہیں کہ جنگ نہیں کرنی، امن و امان کے ساتھ چلنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلنا ہے، اور مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری بھی رکھنا ہے۔ ابھی ظاہر 4 دن باقی ہیں امریکن اور نیٹو کے مکمل انخلاء میں، تو تب تک 4 دن میں طالبان اور یہ جو افغان قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، جو مختلف گروپس ہیں، ان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی ظاہر 4 دن میں کہیں نہ کہیں فائنلائز ہوگا۔ اور جو ایک کونسل 12 رکنی اطلاع آ رہی تھی کہ کونسل بھی بنائی جا رہی ہے، جس کے 7 نام تو فائنل کر دیے گئے ہیں، یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آئی ہیں۔ طالبان نے اس خبر کی ابھی تصدیق نہیں کی، لیکن بہرحال اگر کونسل بنائی جا رہی ہے تو اس میں ابھی بہت سارے گروپ تو ابھی طالبان کی حمایت ابھی انہوں نے باضابطہ طور پر کی نہیں ہے، ان کے ساتھ ابھی ڈائلاگ چل رہا ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، تو ان کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ 12 افراد ہوں گے اس کونسل میں، تو 7 افراد فائنلائز اگر کیے گئے ہیں تو ابھی مزید جو ہیں لوگ اس میں شامل ہوں گے، تو یقیناً جو گروپس ابھی جن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، جو جنگجوؤں کے ساتھ، اسپیشلی جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں، پنشیر کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔